بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا کوئی گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر دو کلمے ہیں، ان میں سے ایک یعنی لا الہ الا اللہ تو عرش سے پہلے کہیں رکتا ہی نہیں، اور دوسرا اللہ اکبر زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو یعنی نور یا اجر سے بھر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو میرے ہاتھ یا اپنے دستے مبارک پر گن کر فرمایا، سبحان اللہ کہنا آدھے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کہنا پورے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، جبریل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس لیے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے جس کو چاہے پہلے پڑھو اور جس کو چاہو بعد میں پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 کلمے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ہیں اور یہ قرآن کریم ہی کے کلمات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اجر و ثواب باقی رہے گا اور دنیا اپنے تمام ساز و سامان سمیت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، واہ واہ، 5 چیزیں اعمال نامے کے ترازو میں کتنی زیادہ وزنی ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 سبحان اللہ، نمبر 3 الحمد للہ، نمبر 4 اللہ اکبر، نمبر 5 کسی مسلمان کا نیک لڑکا فوت ہو جائے اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھے، ہر حرف کے بدلے اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، کوئی عمل ایسا بتلا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرو۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 گھوڑوں کے برابر ہے جن پر زین کسی ہوئی ہو اور لگام لگی ہوئی ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سواری کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 اونٹوں کو ذبح کیے جانے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ واہ، تم نے بہت اچھا سوال کر لیا، اور فرمایا کہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایسے 100 اونٹوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو، جھول ڈلی ہوئی ہو اور وہ مکے میں ذبح کیے جائیں۔
لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسمان اور زمین نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے یہ کلمات اتنے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہے ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں پودے لگا رہا تھا۔ فرمایا، ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتلا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، ان میں سے ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ حدیث کے اس جملے یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے حفاظت کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔